بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، عبادت کر رہا تھا، جو ان دستاویزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھیں، اور یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف ہوتا تھا۔ اب جو یہ قافلہ، جس میں یہ دونوں چچا بھتیجا تھے، عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا، مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر راہب، جو پہلے بڑی دلچسپی کو قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا کہ اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک نوجوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے یہاں پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، عیسائی راہب ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے۔ راہب نے قدرے ناراضگی سے کہا کہ اس پر قافلے والوں کا شرمندگی کا احساس ہوا، اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ نوعمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جواب دیتا رہا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ اس نے اس کا ابا کاندھے سے اٹھا کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کی۔ اسے بچے کی باتوں سے یقین آ گیا تھا، مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کی پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا کہ بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چچا نے، جو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ راہب نے پورے یقین سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، چچا نے جواب دیا۔ پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا۔ وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ راہب نے فوراً تصدیق کی۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر وہ اسے دیکھ لیں اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इस फ़र्ज़ को अंजाम देने में लगा दी जिसके लिए अल्लाह ताला ने इन्हें भेजा था। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी तरफ से लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए, आमीन। दोस्तों, ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर दें।